الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل آپ لوگوں نے الحمدللہ بہت ہی عالمی شہرت یافتہ بین الاقوامی شخصیت، میری مراد الحاج فرحان قادری صاحب قبلہ سے نعت اور منقبت کے اشعار آپ تمامی حضرات نے سماعت فرمایا۔ میں سب سے پہلے ممنون و مشکور ہوں اردو اسپیکنگ یونین کے تمام اراکین کا، بالخصوص صدر اعلیٰ عالی جناب شہزاد عبداللہ صاحب اور ان کے چینل اردو اسپیکنگ یونین پیج فیس بک کا، اور اس پیج کے ذریعے جمعہ مسجد، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جمعہ مسجد بھی اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ جمعہ مسجد کے متولی عالی جناب مخیر قوم و ملت نثار رحمۃ اللہ بھائی اور تمام محبان سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ نورانیہ، قادریہ، چشتیہ کے احباب کا اور میں آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے اردو اسپیکنگ یونین کے اس پیج کے ذریعے میں اپنے تمام مریدین، محبین، متوسلین، معتقدین جو سرزمین ماریشس میں قیام پذیر ہیں، ان تمام جو میرے والد بزرگوار حضور رئیس ملت کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی خدمت میں بھی اپنا محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ میرے سلام کو قبول فرمائیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بڑے ہی پرفتن دور میں، بڑے ہی نازک سے دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، جو ہم نے سوچا نہ وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں لوگ چاند پر بسنے کی بات کرتے تھے، آج چائنا سے لے کر کے امریکہ تک پوری دنیا تقریباً 200 سے زائد ممالک میں کرونا وائرس کے ذریعے لاک ڈاؤن ہر ملک میں نافذ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک آزاد زندگی کو مقید کر دیا گیا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ایک وبا ہے، اور ہم مومنوں کے لیے آزمائش ہے، اوروں کے لیے عذاب الہی ہے۔ تو میرا یہ پیغام اہل ماریشس اور تمام اپنے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ یہ رفتار والی دنیا میں کہ آدمی کے پاس ٹائم نہیں تھا ملاقات کرنے کا، ملنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اپنے بزرگوں کی بات سننے کا، یہاں تک کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہم اپنے علماء کی مفید باتوں کو سن سکیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم اپنے مشائخ کے قدموں تلے بیٹھ سکیں۔ لیکن آج میں ان تمام احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ آپ اپنی روح سے پوچھیں، اپنے قلب سے پوچھیں کہ ایک وقت تھا، زیادہ دن نہیں، 1 مہینہ قبل کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے پاس ان ساری چیزوں کا کوئی ٹائم نہ تھا۔ آج پوری دنیا قید خانے میں ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن میں ہو گئی ہے،
اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنی زندگی کو دنیاوی زندگی میں اتنا بیزی کر بیٹھے تھے کہ اپنے رب کو بھول بیٹھے، قرآن کی تلاوت کو بھول بیٹھے، اپنے علماء مشائخ کے پیغام کو بھلا بیٹھے، آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ جس چیز کی خواہش کے لیے تم نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ بتا دیا، ایک لمبا عرصہ گزار دیا جس چیز کی طلب کے لیے، لیکن دوستو وہ چیز نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ چیز نہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع قلیل، دنیا تھوڑی سی پونجی ہے، لیکن اس تھوڑی سی دنیا کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا تھا۔ اہل ایمان کے لیے میں یہ عرض گزار ہوں کہ آپ مایوس بھی مت ہوں، پریشان بھی مت ہوں، الجھنوں میں بھی مت آئیں، کیونکہ مجھے یاد آتا ہے جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اپنے رفیق یعنی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ داخل ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور مجھے خدشہ ہے، خوف ہے اور قلب مضطرب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن اسلام کفار مکہ کہیں ہمیں اس غار میں حملہ نہ کر دیں، کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے قراری کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی کا فرمان ہوا اے صدیق گھبراؤ مت، لا تحزن، مت گھبراؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے قرآن مجید میں صحابہ اکرام پریشان ہوتے تھے کیونکہ ہر آدمی کے سامنے پریشانیاں آتی تھیں، تکلیف میں پڑ جاتے تھے، تو قرآن مجید میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ، تم رنجیدہ مت ہو، تم پریشان مت ہو، تم لوگ بلندی پر ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ پتہ کیا چلا کہ اگر میں آپ کو ضمانت دوں کہ آپ پریشان مت ہو، اس کرونا وائرس سے آپ مت گھبراؤ، آپ اس کے شکار سے جس طرح اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کر رکھا ہے، آپ مت ڈرو، مت پریشان ہو، تو ہو سکتا ہے کچھ میری بات کو مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، لیکن دوستو یہ اللہ کی ذات اعلان فرما رہی ہے قرآن مجید میں کہ تم رنجیدہ مت ہو، پریشان مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلندی پر تم ہی لوگ ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ تو یقین جانو کہ پوری دنیا میں جہاں ایمان والے ہیں تکلیف تو ہے، لیکن میں یقین سے کہوں گا ان کے لب پر یہ صدا رہے گی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اہل مورشس، یقیناً بہت بڑی وبا ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، لیکن آپ غور کریں اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی آپ گھر میں رہ کر کے بھی سوشل ڈسٹینس آپ کو مینٹین رکھنا ہے۔ WHO کی ایڈوائزری ہے، ہماری گورنمنٹ کی ایڈوائزری ہے کہ ہم گھر میں بھی رہیں، علیحدہ رہیں، سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں۔ دوستو ایک وقت ایسا تھا کہ ہم بھائی ساتھ میں بیٹھتے تھے، آج ہم ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتے اپنے گھروں میں، آج ہم چاہ کے بھی اپنے ماں کے قریب بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آج ہم چاہ کے بھی اپنے باپ کے قریب نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آج ایسا دور آ گیا کہ کوئی ہم سے ہاتھ بھی ملانے کو تیار نہیں ہے۔
آدمی 1 فٹ 3 فٹ کی دوری رکھ کر کے کلام کرنے کو تیار ہے۔ دوستو، میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کرتا ہوں کہ یہ ایک دنیا میں ایک احساس کرا دینے والی قیامت کا منظر ہے، یہ آخرت کا منظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر جب برپا ہوگا تو ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، دوست دوست کو نہ پہچانے گا۔ اس وقت ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر آدمی صرف اپنی فکر کرے گا، اپنی سیفٹی کی فکر کرے گا، اپنے بچاؤ کی فکر کرے گا، اپنے معاملات میں اتنا پریشان رہے گا کہ اس کو اپنی فکر کے علاوہ دوسروں کی فکر کی طرف اس کی نظر بھی نہیں جائے گی۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آج ہم دیکھیں اپنے گھروں میں یہی ماحول بنا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس تنہائی میں، اس لاک ڈاؤن میں، جہاں سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھنا ہے، ہماری حکومت کی بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، WHO کے ایڈوائزری کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، ہم سب سے علیحدہ ہو گئے۔ اس علیحدگی میں کیا کوئی ہمارے ساتھ ہے؟ تو دوستو، اگر آپ اپنے دل سے پوچھو گے تو ایک آواز آئے گی، اگر کوئی ساتھ میں ہے وہ میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ اگر کوئی قریب ہے، النبی الاولیٰ کی آیت کریمہ شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے نبی آپ مومنوں کی روح سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم اللہ کے نبی سے قریب ہیں اور حضور یقیناً ہم سے قریب ہیں۔ تو اس کا فائدہ ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے؟ ہمیں لاک ڈاؤن میں رہ کر کے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، اور آنے والا بڑا عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں ہم جانے والے ہیں، جس مہینے کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کے شروع ہونے کے 2 ماہ پہلے ہی دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ماہ رجب کی، ماہ شعبان کی برکتیں نازل فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اب آپ یہاں سے اس مہینے کی بزرگی کو سمجھیں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں کہ جس ماہ کی تیاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ سے دعا مانگتے ہوں، وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا دے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں کے بعد ہم اس عظیم ایک مقدس ماہ میں ہم پہنچنے والے ہیں، جو مہینہ رحمت والا ہے، برکت والا ہے، مغفرت والا ہے، جہنم سے آزادی دلانے والا ہے۔ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس کی صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹہ مومن عبادت ہی میں رہا کرتا ہے۔ ایسی شان والا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مقدس ماہ میں اگر آپ سوئیں تو آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو جائے، آپ چلیں تو آپ کا چلنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہو۔ تو میرے دوستوں، ناظرین کرام، تو آپ اس مقدس ماہ کو لاک ڈاؤن میں گزارنے والے ہیں، بڑا ہی حسین پل ملا ہے۔ آپ مایوس مت ہوں کہ ہم پر گورنمنٹ نے دروازے بند کر دیے، اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ سارے دروازے کھلے تھے، ہماری مساجد سے آواز آتی تھی، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس وقت ہم نے اپنی زندگی لاپرواہی میں گزاری، اس وقت ہم نے اس صدا کو لبیک نہ کہا۔ تو دوستو، آج ہم اتنا پریشان ہیں، اتنا بے چین ہیں کہ مسجد کے دروازے بند ہو گئے۔ یقیناً یہ ہمارا جرم ہے، اور میں اس چینل کے ذریعے، اس پیج کے ذریعے اپنے تمام چاہنے والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات
گر گرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے اللہ اس وبا سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے تعلق سے جو میں عرض کر رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وجتہدوا فی الدعاء، مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو اور دعاؤں میں گر گراؤ۔ یعنی جب دعا تم مانگو تو گر گراؤ، اللہ کے حضور گر گراؤ، جیسے ایک بچہ گر گرا کر کے اپنی حاجت، اپنی چاہت کو اپنے ماں باپ سے پوری کراتا ہے، اسی طرح وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ حنان و منان ہے، وہ ستار ہے۔ اس کی بارگاہ میں گر گراؤ۔ صرف یہ مت سوچو کہ میں نے اتنی بار استغفار پڑھ لیا ابھی بھی یہ وبا نہیں گئی، میں نے اتنی تلاوتیں کر لی ابھی بھی یہ وبا نہیں گئی، میں نے قرآن کو پڑھا، نماز کو قائم کیا ابھی بھی یہ وبا نہیں گئی۔ میرے دوستو، ایسے خیالات آپ کو شیطانیت کی طرف لے جائیں گے، ایسے خیالات آپ کو شیطان کی طرف لے جائیں گے، ایسے خیالات آپ کو شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ قرآن میں صاف اعلان ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایسے وسوسے کہ ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے رب کے حضور گر گراؤ، رو، ایسا گر گراؤ۔ کیونکہ مجھے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو خدا کی خوف سے مومن کی آنکھوں سے گرتا ہے، یعنی اس قطرے میں اتنی طاقت ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ وہ قطرہ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو وہ قطرہ بجھا دیا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یقیناً ہم نے اپنی آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، ہم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ ایسے ایک ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک یوروپ کا کلچر ہے، آپ کو معلوم ہے چاروں طرف بے حیائی ہے۔ ہم اپنے ایمان کو طاق پر رکھ کر کے ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں، ہم نے عرانیت کو عام کیا ہے، ہم نے ہر اس کام کو عام کیا ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے، جو انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو جانوروں سے بدتر بنا دیا تھا۔ ہماری زندگی میں ہر آنے والی صبح بھی ہم سے پناہ مانگتی تھی، ہر آنے والی رات بھی ہم سے پناہ مانگتی تھی۔ میں ایک سوال آپ ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں اگر اللہ رب العزت اس دھرتی کو، اس ارتھ کو بولنے کی طاقت عطا کر دے، قوت گواہی عطا کر دے، اور آپ پوچھو اے دھرتی آج پوری انسانیت قید خانے میں چلی گئی ہے، کیا تجھے سناٹے والی زمین پسند ہے؟ کہ آج شہروں کی گمنامی زندگی تجھے پسند ہے؟ آج شہر پورے خاموش ہیں، کیا یہ حالت تجھے پسند ہے؟ تو قسم خدا کی ہماری دھرتی کا ذرہ ذرہ یہ کہے گا کہ تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے ناجائز چیزوں کو اپنے ہاتھ کی زینت بنایا تھا، تم نے شراب کے اڈوں کو بھر دیا تھا، تم نے غلط چیزوں پر اپنی زندگی کو غلط چیزوں کی طرف لے کے چلے گئے تھے۔ میں ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے پوری دنیا والوں کو کہ کہاں تم چاند پر بسنے کی بات کرتے تھے، کہاں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چاروں طرف ظلم تھا، لوگوں پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی، میرے مظلوموں کو ستایا جاتا تھا، یتیموں کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہ تھا، کتنے ظلم و زیادتی بڑھ گئی تھی۔ لیکن دوستو، آج ایک نہ دکھنے والے کیڑے نے، جس کو دنیا کورونا وائرس کہتی ہے، آج تقریباً 5 سے 6 ماہ گزر گئے،
6 मंथ होने वाला है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन ना बन सकी है, इसका कोई इलाज ना आ सका है। पूरी दुनिया आज ये कहने पर मजबूर है। आपने सुना नहीं कि इटाली जो मेडिकल में पूरे वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पर, वो मुल्क का वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर कहता है कि दुनिया में इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने का कोई हल नहीं है, हमें आसमान से आने वाली मदद का इंतज़ार है। क्या आप भूल गए कि इज़राइल के वजीर सेहत हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अब इस हेल्थ मिनिस्टर ने कहा इस कोरोना वायरस को कोई दुनिया में ख़त्म नहीं कर सकता है, हमें अपने मसीहा दज्जाल का इंतज़ार है और उसके आने से इस वायरस का ख़ात्मा होगा। क्या हम भूल जाएं? पोप फ्रांसिस ने तमाम दुनिया भर के ईसाइयों को कहा कि ए मसीह से मोहब्बत रखने वालों, इस कोरोना वायरस का हल ये है कि हम अपने मसीह की मदद को पुकारें और वो हमारी मदद करेंगे, जिसके ज़रिए ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ए मुसलमानों, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, हर मिल्लत वाले ने, हर मज़हब वाले ने, हर कौम के पेशवा ने अपने अपने माबूद बातिल का ज़िक्र किया कि हमें मदद दज्जाल से लेना होगा, हमें मदद मेरसी से लेना होगा, हमारी मदद आसमान से आने वाली है। ए मुसलमानों, क्या हमने सोचा हमारी मदद कहाँ से आने वाली है? हमारी मदद कौन करने वाला है? हमें सहारा देने वाला कौन है? हमारी उलझनों को दूर करने वाला कौन है? हमारी बेचैनी को दूर करने वाला कौन है? हमारे दिल की बात को सुनने वाला कौन है? हमारी बेकरारी को संभालने वाला कौन है? हमारे बेचैन कल्ब को चैन देने वाला कौन है? हमारे जहन का सुकून कौन देने वाला है? तो दोस्तों, काश हम गौर कर लेते तो हमारा वजूद खुद आवाज़ देता, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना। वही एक ज़ात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बना करके भेजा है। मैं चैनल के ज़रिए, इस पेज के ज़रिए तमाम आलम इस्लाम, तमाम नबी पाक की उम्मत को पैगाम देना चाहता हूँ। ए उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद की कसरत कर लो और अपने गुनाहों पर नादिम हो करके, जिस तरह हमारे बाबा, हमारे अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी एक मामूली सी ख़ता के लिए 300 साल तक रोते रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से माफ़ी का दरवाज़ा ना खुला। लेकिन जब मेरे आदम अलैहिस्सलाम, जो हम तमाम के बाप हैं, हम तमाम के पूर्वज हैं, हम तमाम के दादा हैं, जिनसे इंसानियत वजूद में आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, मैं दुनिया में जन्नत में जब था तो जन्नत की दरो दीवार पर अल्लाह के नाम के साथ एक नाम देखा करता था, जो नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 300 बरस के बाद आदम को जन्नत का वो मंजर याद आया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जो जन्नत की दीवारों पर मैंने तेरे नाम के साथ एक नाम मोहम्मद देखा था, मौला उस मोहम्मद के नाम के वसीले से मेरी ख़ता को माफ़ फरमा दे। आदम का ये वसीला लेना था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमाया और इतना मकाम बुलंद फरमाया कि जिसके वसीले से आदम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उस नबी को आदम की औलाद में पैदा फरमाया। तो दोस्तों, हमें भी हुजूर की तरफ मुतवज्जे होना है, हुजूर की तरफ मुतवज्जे होना है, मदीने मुनव्वरा की तरफ मुतवज्जे होना है, उसकी तरफ मुतवज्जे होना है कि जिसकी शान, जिसकी रिफ़ात, जिसकी बुलंदी का आलम यह है कि रब फरमाता हो, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, अन करीब हम आपको इतना देंगे कि आप मुझसे राज़ी हो जाएं, जिसकी रज़ामंदी रब चाहता हो। ए उम्मत मुस्तफ़ा, एक हो कर के, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हुजूर की बारगाह में चलते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत के शेर को ज़िंदा करते हुए कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बचा थाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा पैगाम मुझे मालूम है काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं आखिर में आप तमामी हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक आने वाला है।
اس ماہ کے آنے سے پہلے ہم تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں اس ماہ کامل کے، اس مقدس ماہ کے استقبال کے لیے، کہ جس ماہ کی آمد سے پہلے ہی، چاند دکھتے ہی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سارے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ جس ماہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس ماہ میں اللہ رب العزت نے ہم مومنوں کے لیے لیلۃ القدر کو نازل فرمایا ہے، اور خود رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ مقدس رات ہے کہ جو رات ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن میں ہم اپنی فیملی کو، اپنا سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم ایک عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس نیت کے ساتھ اس لاک ڈاؤن میں ہم پورے پریوار کو انشاءاللہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ہمیں ختم کرنا ہے، اور حضور پاک پر ہر دن 1000 مرتبہ کم سے کم یا 1200 مرتبہ 1000 ٹائم یا 1200 ٹائمز حضور پر ڈیلی درود پڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا ہے، اور حضور کی بارگاہ سے مدد طلب کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرا یقین کامل ہے آپ درود کی کثرت کر دو، انشاءاللہ کوئی وائرس آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ درود میں وہ طاقت ہے کہ درود جو ہے آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے، درود جو ہے آپ کے اندر کی نجاست کو دور کرتی ہے، درود جو ہے آپ کی روحانیت کو مضبوط کرتی ہے، درود ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی سے قریب کر دیتی ہے، درود ایک ایسا عمل ہے کہ ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص مجھ پر خلوص دل سے درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درود کی برکت سے اس کے لیے ایک فرشتے متعین کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے لیے تا حیات اس کی مغفرت کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ بتاؤ، جس درود کی برکت سے فرشتے ہماری مغفرت کی دعا مانگیں، اس درود کو ہمیں گھر گھر عام کرنا ہے، اپنے گھروں میں عام کرنا ہے، اپنے بچوں میں عام کرنا ہے، اور میرے تمام مریدین، محبین، متوسلین، معتقدین کو جو ماریشس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو میرا یہی میسیج ہے۔ اس سال میں آپ کی کنٹری نہیں آ سکا، ہر سال میں آپ کے ساتھ اس ماہ میں رہتا تھا، اور رمضان کا آغاز بھی الحمدللہ آپ کی محبت کے ساتھ کرتا تھا۔ بڑا پیارا ماحول لگتا تھا کہ گرانبے میں جا کر کے چھت پر کھڑے ہو کر کے اپنے مریدوں کے ساتھ ماہ رمضان کا چاند دیکھا کرتے تھے، اور پھر دعا ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے آنا نہیں ہو پایا، لیکن آپ لوگ بھی ماہ رمضان کا چاند دیکھیں گے، اور جو کچھ بھی میں نے بات پیش کی ہے ان مختصر سے وقت میں، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں ایک بار پھر سے جناب شہزاد عبداللہ صاحب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ان کے چینل کے ذریعے، اردو اسپیکنگ یونین پیج فیس بک کے ذریعے، میں اپنے ماریشس کے تمام مریدوں کے روبرو ہوا، چاہنے والوں کے روبرو ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہزاد عبداللہ صاحب کو اور ہمارے جمعہ مسجد کے متولی نثار رحمۃ اللہ صاحب کو اور میرے تمام مریدین محبین کو سلامت رکھے، آباد رکھے، بالخصوص میرے مفتی صاحب، مفتی اسحاق القادری صاحب قبلہ کو اللہ خیر و عافیت رکھے، اور وہاں کے تمام علماء کرام جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو ہمہ وقت اہل سنت کی فکر میں رہا کرتے ہیں، ان تمام کو میرا سلام محبت ہے۔ آپ لوگ میرے حق میں دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں اس وقت دعا کروں گا، آپ سب میری دعاؤں پر آمین کہیں۔ یہ مت سوچیں کہ میں ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے روبرو ہوں، بلکہ یہ سوچیں میں آپ کے سامنے ہی ہوں، آپ جہاں ہیں وہیں پر ہوں، کیونکہ دوستو بالکل سے محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان جتنا بھی دور ہو
जैसे मदीना मुनव्वरा आपके मॉरिशस से कितना दूर है, मे बी 3000 किलोमीटर होगा, लेकिन आशिकों के लिए 3 सेकंड का भी रास्ता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आखिर में एक दुआ मांगते हैं, आप सब में दुआ पर आमीन कहे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, अद्दुआ सलाहुल मोमिनीन, कि दुआ मोमिनों का हथियार है। और इसी हथियार के ज़रिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इसी हथियार दुरूद मुस्तफ़ा के ज़रिए इंशाअल्लाह इस कोरोना वायरस की वबा का अल्लाह ख़ात्मा फरमाएगा। और माह मुक़द्दस आने से पहले अल्लाह ताला हमें नई ज़िंदगी में, नई दुनिया में और नए तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की पसंद के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी, आपके मुल्क मॉरिशस में भी लॉकडाउन है। तो मैं एक और जहन में बात आ गई, मैं पेश करना चाहता हूँ। हमारी गवर्नमेंट की एडवाइज़री है, हेल्थ मिनिस्टर की एडवाइज़री है कि आप लोग माह रमज़ान में इकट्ठा मत हों। रात में तरावी के बाद जो माहौल था बाइक राइड करने का, ये सारी चीज़ें मत करें, बल्कि ये वक्त लॉकडाउन का है, अपने घर में कसरत से इबादत करें। और अगर आपके घर में 3 फ़र्द हैं तो उन 3 में जो ज़्यादा फजल वाला हो, बाशरा हो, वो इमामत करे, और बाकी 2 लोग उनकी इक्तिदा में नमाज तरावी अपने घर में कायम करें। अगर हाफिज़ कुरान नहीं है तो सूरह अलम तरा से भी आप पढ़ सकते हैं, सूरह वद्दुहा से भी तरावी पढ़ सकते हैं, लेकिन 20 रकात तरावी। आप ये सोचें कि इस बार अल्लाह ताला ने आपको ऐसी तौफीक दी कि आप अपने घर वालों के साथ खुदा की इबादत करेंगे, यानी अपनी जो घर में फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं, गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उन सब को अपने साथ जमा करने मतलब सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अल्लाह की बारगाह में इबादत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सब्बितना अला नहजिल इस्तिक़ामा व आइदना फिद दुनिया मिन मूजिबातिन नदामति यौमल क़ियामा व खफ़्फ़िफ़ अन्ना थिक़लल औज़ा व रज़ुक़ना आइशतल अबरार। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्रल अशरार व अतिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व मशाइख़ना व असातिज़िना मिनन नार बिरहमतिक या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या करीम या सत्तार या हलीम या जब्बार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन व या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन व या अरहमर राहिमीन व या राहिमल मसाकीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शअबान व बल्लिगना रमज़ान व बल्लिगना रमज़ान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा तव्विल उम्रना व तव्विल उम्र अबीना व उम्मिना व इख़्वानिना व इख़्वातिना व स्वाहिबतिना मअ सेहति व सलामति वल आफ़िया या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तव्विल उम्रना व तव्विल उम्र उलमाइना व मशाइख़ना व असातिज़िना व रईस मिल्लति व दीन अस्सय्यिद रईस अल अशरफ अल जीलानी मअ सेहति व सलामति वल आफ़िया या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तमाम मेरे चाहने वाले आप लोग हज़रत पीर जमाल शाह की बारगाह में, पीर जहांगीर शाह की बारगाह में और दीगर तमाम औलिया की बारगाह में इस नाचीज़ का सलाम पेश करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।